اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. گزشتہ ہفتہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے بارے میں سنا. آپ کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو امی جان حضرت آمینہ سے آپ نے دودھ پیا. اس کے بعد سویبہ ابو لہب کی باندی سے آپ نے تھوڑے دن دودھ پیا. اس کے بعد دیہات سے جو عورتیں آتی، اس زمانے میں رواج تھا، جو نیا بچہ پیدا ہوتا تو اسے شہر کے لوگ دیہات بھیجا کرتے تھے کہ وہاں کے آب و ہوا سے بچے تندرست ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کی زبان بھی ایک دم صاف ستھری ہوتی اور فصیح اور بلیغ ہوتی. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے پاس لے کے گئی. حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال تک رہے. وہاں ان کی پرورش ہوئی. حضرت حلیمہ دودھ بھی پلائیں، پرورش کرتی رہیں. اس زمانے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا. گزشتہ ہفتہ آپ نے سنا. شق صدر، آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کے سینے میں اور دل میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو فرشتوں نے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا. تو یہ 4 یا 5 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو لے کر گئے مدینہ تشریف لے گئے. مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی وطن ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کا بھی ننیال ہے. ان کے نانا نانی کا بھی گاؤں کون سا ہی ہے؟ مدینہ طیبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے والدہ مدینہ گئیں. وہاں جا کر کے حضرت عبداللہ کے ننیال میں قیام فرمایا. تھوڑے دن تک وہاں رہیں. اس کے بعد اپنے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس ہو رہی تھی کہ مقام ابوا میں حضرت آمینہ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وہاں وفات ہو جاتی ہے اور وہیں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے. یہ مدینہ سے مکہ آنے کے راستے پہ پڑتا ہے اور یہ مکے کے قریب ہے. مکہ میں ابوا، اس جگہ میں حضرت آمینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا مقبرہ، وہاں ان کی قبر ہے، وہیں ان کو دفن کیا گیا. ام ایمن، اس سے پہلے بھی آپ نے ان کا نام سنا ہے. ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے خادمہ، والد کی خادمہ. ام ایمن ساتھ میں تھی، خادمہ آپ کے ساتھ تھی. تو وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے. ادھر ابا بھی نہیں، آپ کو والدہ بھی نہیں. ام ایمن آپ کو لے کر کے مکہ المکرمہ آئی اور مکہ معظمہ آنے کے بعد دادا عبد المطلب کے حوالے کیا. دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا. بڑی شفقت اور بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، اور آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس تھے. دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال کی ہوئی کہ دادا بھی انتقال کر گئے. عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی، ابا اور دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محروم ہو گئے. اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں اپنی پرورش میں لی. اور حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، بہت ہی شفقت، بڑی ہی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں پرورش کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے ساتھ رہے. تو یہ بھی ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے، کہ ابا نہیں، امی نہیں، دادا نہیں، ایک سب کچھ بچپن میں ہو گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنفس نفیس اپنی قدرت سے کیا کر رہے تھے، تاکہ بعد میں کچھ لوگ بولنے والے بول سکتے نا، نہیں باپ کی تربیت ایسی تھی، دادا کی تربیت ایسی تھی کہ بچہ ایسا بن گیا ویسا بن گیا. کسی کی کوئی تربیت نہیں. اگر تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو. کسی کا بھی نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنا ہی نہیں.
بولنے والے بول سکتے ہیں نا یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، کیونکہ ان کے باپ نے اسے تربیت کی. آج بھی بولتے ہیں کسی بچے کو آپ اچھا دیکھیں باپ کیسا تربیت کر کے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تو پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے چلے گئے. 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے پاس تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو چونکہ چاچا جو ہے آپ سے بڑی محبت کرتے تھے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جانے آنے میں ادھر ادھر سب ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو چاچا آپ کو اپنے ساتھ شام کے سفر میں لے کے گئے. شام کا سفر، شام صبح شام نہیں، شام سیریا ایک ملک کہ مکے والے تجارت کے لیے شام کا یمن کا سفر کیا کرتے تھے، آنا جانا، شام میں آنا جانا ہوتا تھا. تو ابو طالب تجارت کے ایک قافلے میں جا رہے تھے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کے تھے تو اسے لے کے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن چاچا کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے نہیں تھے. چاچا میں بھی آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے گئے. شام کے قریب میں مکہ سے جاتے ہوئے شام کے قریب میں ایک مقام ہے بسرا نام کا ایک مقام، ایک جگہ ہے. وہاں پر جب پہنچے وہاں ایک بحیرہ نام کا ایک راہب ابھی کیا بولنا، پادری بولنا ہے، راہب بولنا ہے، پادری بولنا، راہب بولتے تھے. راہب اس زمانے میں جیسا ہم مولانا، عالم صاحب، مفتی صاحب بولتے ہیں نا، ایسا ہے سمجھے. وہ لوگ انجیل کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. وہ پکے کیا تھے، اپنے مذہب پر اپنے دھرم پر چلنے والے تھے. ایسے لوگوں کو راہب کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں والرہبان کہا گیا ہے اور ربانیین کہا گیا ہے. علماء کو، جو اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کو ربانیین، رہبان کہا گیا تھا، اسی سے راہب. تو بحیرہ نام کے ایک راہب وہاں رہا کرتے تھے. تو اپنے گرجا گھر میں رہتے تھے اور عیسائیوں کا بڑے عالم تھے، بڑے مشہور و معروف عالم تھے. وہ کہیں بھی ادھر ادھر جاتے نہیں تھے، وہ اپنے گرجا گھر میں ہی رہتے تھے. یہ مکے کا جو قافلہ آیا، حضرت ابو طالب بھی اس میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابھی 12 سال کی عمر تھی. تو یہ آ کر کے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے. درخت کے سائے میں ٹھہرے تو یہ بحیرہ نام میں جو راہب تھا وہ ان کو دیکھ رہے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درخت کا جو ڈھالی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ پر سایہ کر رہا تھا. یہ کیا کر رہے تھے، یہ بحیرہ نامی راہب دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے. وہ کبھی کسی قافلے کو دعوت نہیں دیتے تھے، کھانے کی دعوت. وہ کیا ہے، اپنے گرجا گھر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب یہ دیکھا تو بحیرہ نامی اس راہب نے سارے قافلے والوں کو دعوت دی کہ اب آپ کیا کرنا، شام کی دعوت یا دوپہر کی دعوت، بہرحال کھانے کی دعوت دی. قافلے والے دعوت میں گئے. یہ 12 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں ہی درخت کے پاس چھوڑ کر کے آئے. اصل میں ان کے لیے دعوت دیے تھے. تو دعوت دینے والوں کو دیکھا، جن کو دعوت دی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اس نے کہا وہ جو بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہیں درخت کے. ارے ان کو بھی بلاؤ نا، ان کو بھی دعوت ہے، ان کو بھی کھانے کی دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ جو بحیرہ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صرف 12 سال کے تھے، ٹکٹکی باندھے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا. آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا. وہ غور سے دیکھ رہا تھا. پھر پوچھا بھی حالات خیریت سب پوچھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو دیکھا. پھر اس کے بعد آپ کے مونڈوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو دیکھا. وہاں دیکھا تو نبوت کا جو مہر ہے، نبوت کو پہچاننے کی علامت مہر، وہ اس کو بھی دیکھا. وہ دیکھنے کے بعد اس نے پہچان لیا یہ واقعی میں نے جیسا سوچا وہی ہے، یہ آخری زمانے کے نبی ہیں. کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور عالم تھے
تورات و انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، اور علماء یہود اور علماء نصارہ میں یہ بات چلی آ رہی تھی ایک زمانے سے کہ ایک آخری زمانے کے نبی آنے والے ہیں، اور وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کہاں کریں گے؟ مدینے کی طرف کریں گے. ان کی یہ علامتیں ہیں کہ ان کے دو مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. اس طرح کی نشانیاں کس میں بھی تھی؟ تورات و انجیل میں لکھی ہوئی تھی. تو پورا جو کچھ بھی نشانی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی تھی. تو اس نے یقین کر لیا یہ آخری زمانے کے نبی ہونے والے ہیں. ابھی آپ 12 سال کے تھے. اس کے بعد قافلے والے دعوت کھائے تو قافلے والوں سے بحیرہ نامی اس راہب نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا ہے. کیا آپ اس کے باپ ہیں؟ پہلے تو کہا میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے. نہیں، آپ اس کے باپ ہو ہی نہیں سکتے. نہیں، برابر میں اس کا باپ نہیں ہوں، اس کے باپ کا بھائی ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے. اور پھر اس کے ابا کہاں ہیں؟ تو کہا ان کی پیدائش سے پہلے ابا دنیا سے چل بسے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ابا کا انتقال ہوگا. صحیح کہا آپ نے. یہ بچے کی حفاظت کرنا، یہودی قوم ان کی بڑی دشمن ہوگی، اس لیے آپ شام جا رہے تجارت کے غرض سے، تو مجھے خطرہ ہے کہیں یہودی کو پتہ چل جائے تو یہودی کیا کریں؟ چھوڑیں گے نہیں ان کو. اس کے لیے آپ اس کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ تو ابو طالب نے کیا کیا؟ یہ سن کر کے جلدی اپنا تجارت کا سفر مکمل کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر کے حفاظت کے ساتھ آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم لڑکپن اور بچپنے کا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ نے شام کا سفر صرف ایک مرتبہ کیا. آپ مکہ چھوڑ کے مکہ سے باہر شام کا سفر پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں کیے تھے. اس کے بعد آپ کی جوانی کا زمانہ تھا، اس زمانے تک آپ نے شام کا سفر کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ بڑے سچے، بڑے امانت دار. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی مالدار خاتون تھی، قریش سے تعلق رکھنے والے خاتون تھی، بڑی عزت دار خاتون تھی، بڑی عزت تھی ان کی، اور بڑی مالدار خاتون بھی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ مکے والوں کو تجارت کے غرض سے اپنا مال دے کر کے شام کے سفر میں یا یمن اس طرح تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور کہتی تھی مال میرا، تمہیں کرنا محنت ہے، اس میں جو بھی نفع ہوگا تم اتنا لینا اور مجھے اتنا دینا. اس سے مزاربت کہتے ہیں. یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہے. مال ایک آدمی کا اور محنت کرنا ایک آدمی. تو انہیں مال جو دینے والا ہے یہ سلیپر پارٹنر جیسا، اور انہیں کیا ہے؟ ورکر. یہ مزاربت کہتے ہیں اسے. یہ بھی اسلام میں جائز ہے، لیکن پہلے طے کر لینا چاہیے کہ نفع میں کون کتنا شریک ہے، بعد میں جھگڑا کرنے کا نہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی؟ اپنا مال دے کر کے بھیجا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کو معلوم ہے ایک مکے میں ایک نوجوان ہے، بڑا ہی سچا، بڑا ہی امانت دار. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایک خبر بھیجی کہ اگر واسطے سے ڈائریکٹ نہیں، اگر آپ میرا مال لے جا کر کے تجارت کر کے آپ آئیں گے تو جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا ڈبل میں آپ کو نفع دوں گا، آپ کو میں فائدہ دوں گی. آپ میرا مال لے جا کر کیا کرو؟ تجارت کرو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر جاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ اپنا غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ میں آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے سفر، یہ دوسرا سفر ہے شام کا، سیریا کا. جاتے ہیں تو ایک جگہ پہنچتے، وہی بسرا نام. اب وہاں بحیرہ نام کا اب راہب نہیں تھا. یہ تو 13 سال پہلے کی بات تھی جب بحیرہ نامی راہب تھا. اب یہاں نستورا نامی ایک صومعہ گرجا گھر تھا. تو وہاں سے ایک راہب نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں
آپ قیام کیے تھے، تو غلام میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ درخت کے نیچے جو آرام کر رہے یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ حرم کے ایک آدمی ہے اور مکہ کے رہنے والے نواسی ہیں، قریشی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ کہنے لگا صرف دیکھ کر کے، دیکھو کیسا زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، یہ نبوت کے نبی بننے والے ہیں، نبوت سے سرفراز ہونے والا آدمی لگتا ہے، یہ اس نے کہا، کیونکہ وہ اصل میں دیکھ رہا تھا جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ہوٹل لیٹل سب کہاں ہیں، کہیں بھی کچھ ٹہرنا ہے تو درخت کے نیچے ہی ٹہرنا ہے، کوئی بڑا سا درخت جس سایہ دار درخت، تو آپ بھی وہیں ٹھہرے تھے۔ تو اس نے آپ کو دیکھا تو درخت کے جو پتے ڈالیاں وغیرہ آپ کو سایہ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جھک رہی تھی۔ تو وہ دیکھ کر کے اس نے کہا یہ نبی بننے والے ہیں۔ یہ سنا کس نے؟ میسرہ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بیچا آپ نے، اور ایسا بیچا کہ بہت زیادہ نفع میں بیچا، اور اس کے بعد اب تجارت کے جو مناسب ضروریات ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، اس حساب سے آپ نے جو مال مکے میں خرید کر لائیں گے تو کتنا اس میں نفع ہوگا، اس حساب سے شام سے بہت سارا مال آپ نے خریدا بھی۔ مکہ کا مال لے کر شام میں بیچنا اور شام کا مال لے جا کر مکہ میں بیچنا، یہ ایک تجارت کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ مال خریدا بھی تاکہ مکہ میں بیچ کر کے اس میں بھی کیا کیا جائے، نفع کمایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، میسرہ آپ کے ساتھ تھے، تو میسرہ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ جس اونٹ پر سوار تھے، آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں، جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو کڑی دھوپ ہوتی تھی، تو اس دھوپ کے وقت میں آپ پر دو فرشتے سایہ کر رہے تھے، یہ اس نے دیکھا۔ اور جہاں کہیں بھی آپ گزرتے درختوں کے پاس سے، تو درخت کے پتے بھی کیا ہو رہے تھے، آپ کے جھک رہے تھے، یہ اس نے فائنڈ آؤٹ کیا، میسرہ غلام نے، حضرت خدیجہ کے غلام نے یہ سب دیکھا غلام نے، اور سنا بھی اس راہب سے۔ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور حضرت بی بی خدیجہ کو معلوم ہوا کہ جو مال لے کے گئے تھے وہ دگنا نفع میں آپ نے بیچا ہے، آپ بہت خوش ہوئی، اور پھر جو مال وہاں سے خرید کر کے مکہ لائے تھے اس میں بھی آپ نے نفع کمایا۔ اس طرح بی بی خدیجہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور میسرہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری بات بتائی جو ایک راہب نے بھی بتائی تھی، اور جو دیکھا تھا وہ بھی بتایا کہ میں نے ایسا ایسا ان کے ساتھ دیکھا۔ حضرت بی بی خدیجہ پہلے سے کیا تھی، ان سے متاثر تھیں، ان کی صداقت اور ان کی امانت داری کو سن کر کے اپنا مال دے کر کے بھیجا تھا۔ تو یہ جب سنا میسرہ غلام سے تو اور زیادہ آپ سے متاثر ہوئی اور آپ سے اندر ہی اندر محبت کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت خدیجہ نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا۔ بڑی معزز خاتون تھی، صرف مالدار نہیں، معزز، بہت ہی زیادہ عزت دار خاتون تھی، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرائی تھی، یہاں خود پیغام دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی 20-25 سال کے نوجوان تھے، آپ کے چچا لوگ تھے، عباس تھے، حضرت ابو طالب تھے، آپ کے چچا لوگ تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے سامنے بات رکھی کہ چاچا یہ ایسی سی بات، ان لوگوں کو تعجب ہوا، اتنی بڑی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو مشورے سے بات ہوئی کہ ٹھیک ہے نکاح ہونا ہے۔ تو چاچا لوگ آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاچا عمر ابن اسعد نے یا ان کے بھائی عمر ابن خویلد نے وکیل بنا، اور وکیل بن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا۔ خطبہ حضرت ابو طالب پڑھے، نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ خطبہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا وہ خطبہ آپ کے سامنے نقل، کیونکہ ابو طالب کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا تو میں پڑھتا تو اس میں برکت بھی تھی۔ تو خیر خطبہ بھی پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس موقع پر صرف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 شوہر سے بیوہ تھی۔ کتنے شوہر سے؟ 2 شوہر سے بیوہ تھی، اور دونوں شوہر سے آپ کو اولاد بھی تھی۔
دونوں شوہر سے آپ کو اولاد بھی تھی، اور یہ آپ کے تیسرے شوہر تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ جتنی بھی اولادیں ہوئی حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئی. سب سے پیاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی. تو جتنے بھی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ تھی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آپ کی بیوی رہی، آپ نے کوئی دوسرا نکاح کیا ہی نہیں، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے عمر 25 سال کی، اس ٹائم پہ نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 51 یا 52 سال، 50 پر 2 سال یا 50 پر 1 سال کی عمر کو پہنچے. اس موقع پہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. مکہ میں رہتے ہوئے بھی، اور تو مکہ ہی میں تھے، ہجرت سے پہلے تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ہاں، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا، ابھی مکہ میں ہی تھے، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے دوسرا نکاح کیا. یعنی انتقال کے بعد، انتقال تک کوئی نکاح دوسرا آپ نے نہیں کیا. تو خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. یہ 25 سال کی عمر میں تھے. آپ کو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ دونوں ماں بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چٹیال میدان میں چھوڑ کر کے گئے تھے. تو اس کے بعد بنو جرہم قبیلہ یہاں آ کر کے آباد ہوا تھا مکہ میں، اور بنو جرہم قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر فرمائے. کعبۃ اللہ کی تعمیر اس سے پہلے ہوئی تھی، لیکن عمارت سب کے سب منہدم ہو گئی تھی طوفان نوح کے زمانے میں. صرف اس کا فاؤنڈیشن جو بنیاد تھی وہ تھی، وہ فاؤنڈیشن بھی بجھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. کیسے کہ اس کے اوپر ٹیلا، دھول، مٹی وٹی سب آ کر کے وہ فاؤنڈیشن، اس کی جو بنیادیں تھی وہ ایک دم سے کیا اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وہ ہوا ایسی آئی کہ وہ سارا دھول، وہ مٹی وٹی سب اس بنیاد سے کیا ہٹ گئی. وہ جو دبی ہوئی تھی وہ بنیادیں، وہ دبی ہوئی بنیادیں ظاہر ہو گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی کعبۃ اللہ کی، قریش مکہ کے زمانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہی تعمیر باقی تھی. قریش مکہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دیواریں کیا ہو گئی؟ منہدم ہو گئی، گر گئی. تو قریش مکہ نے پروگرام بنایا کہ اب چونکہ دیواریں گر گئیں تو ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کریں گے. سب نے ارادہ کیا، سب نے اسے ہاں بھری. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اب مال جمع کرنا ہے. تو سب نے یہ بات کہی کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف حلال پیسہ اس میں جمع کرنا ہے. حرام کمایا ہوا یا پھر سود کا یا کسی کے اوپر ظلم کر کے جو ہم نے کسی کا حق ایسا کوئی مال اس میں جمع نہیں کریں گے. کوئی، سب کے سب حلال مال یہاں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے. تو حلال مال جمع ہوا. ایک قریش مکہ، یہ کفر شرک کرنے والے کعبۃ اللہ میں بت رکھ کر کے پوجنے والے تھے، لیکن ان کے اندر بھی یہ دیکھو نا، یہ خیال تھا، یہ عقیدہ ان کا تھا، یہ ان کی سوچ تھی کہ اللہ کے گھر میں حرام پیسہ کیا نہیں کرنا؟ استعمال نہیں کرنا. سوچنے کی بات ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے. کبھی بھی ویسے تو کمانا ہی نہیں چاہیے حرام کا. اگر اللہ نہ کرے حرام کا پیسہ آ گیا گھر میں تو اس کو کیا نہ کرے؟ صدقہ خیرات میں، اسی طرح مدرسے مسجدوں میں نہ لگائیں. دیکھو نا، یہ کفار مکہ، قریش مکہ، تو مال حلال مال جمع ہوا. اب حلال مال جمع ہوا تو اتنا نہیں تھا کہ پورا کعبۃ اللہ کیا کر سکے؟ تعمیر کر سکے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے کرتے حتیم کا جو حصہ ہے، ایک حصہ انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ مال پورا نہیں ہوا. پورے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اتنا پیسہ ہی نہیں تھا.
اس لیے حتیم کی وہ جگہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ جو تعمیر ہو رہی تھی کعبۃ اللہ کی، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے. پتھر اٹھا رہے تھے، اٹھا کر کے رکھ رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ. یہ جو پتھر اٹھانے کا مرحلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر جب اٹھاتے تھے تو کندھے پر رکھ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر رہے تھے. تو ایسے میں آپ کا کندھا چھیلا جا رہا تھا، آپ کو زخم ہو رہا تھا. تو چچا ابو عباس نے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو، اپنا جو تہبند ہے اسے اٹھا کر کے کندھے پر رکھ دو تاکہ تمہارا کندھا زخمی نہ ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند بولے تو سمجھتے ہیں، نیچے جو ہم بمبئی کے نیچے جو پہنتے ہیں نا، اس زمانے میں پینٹ لوگ پہن رہے، اظہار پہن رہے، اس زمانے میں لنگی بھی پہنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لنگی کو نکال کر کے کندھے پہ ایسے رکھتے آپ کو بے ہوشی تاری. آپ کا وہ جو بدن تھا وہ ظاہر ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور ایسا بے ہوش ہو گئے کہ آپ کی جو آنکھیں تھی ایک دم کھلی کی کھلی رہ گئی. جب ہوش آیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرا تہبند کدھر ہے؟ تہبند کھینچا اور تہبند باندھا، اور اپنا کیا کہتے ہیں وہ جو سطر کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے چھپایا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ایسا کیوں ہوا کہ آپ کا سطر کھل گیا، اور آپ جیسے سطر کھل گیا تو آپ تو بے ہوش ہو گئے، آپ ہوش میں بھی نہیں تھے. اور آپ تو سمجھتے ہیں ہوش میں جب آدمی نہیں ہوتا تو مکلف بھی نہیں ہوتا. خیر، شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فضائل اعمال کے مصنف ہیں. وہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. وہ اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے، لاجک ہے، وہ بیان کرتے ہیں. اسے ہم بھی سنیں. بہت اچھی بات کہی انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ ہمارے دماغ میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایسا کیوں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات، جو محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات اس کو برداشت نہیں ہوتی. نہیں ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. سمجھا نا. وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دکھایا تاکہ کل جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کریں گے تو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد میں کوئی بھی آپ کی تکذیب کرنے والا، آپ کو جھٹلانے والا، آپ کا دشمن آپ کے جسمانی عیب پر کیا نہ کرے، جسمانی طور پر آپ پر کوئی عیب نہ لگائے، اعتراض نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ یہ مستور کیوں رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک عیب ہے، اس طرح کا الزام نہ لگائے. جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تھا. آپ کو یاد ہے سورہ احزاب کی تفسیر میں آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل کرتے تھے، وہاں کا رواج تھا سب ساتھ میں غسل کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں، آپ تنہا الگ سے کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے. تو لوگوں نے کیا اعتراض کیا، الزام لگایا انہوں کا کو کبھی دیکھے تو الگ سے غسل کرتے ہیں، ہو نہ ہو ان کے اندر کچھ عیب ہے، تبھی تو انہیں کیا کر رہے ہیں، الگ سے غسل کرتے، ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ارینجمنٹ کرنا پڑا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے کو پانے کے لیے گئے تو کپڑا نہیں ہے، تو وہ پتھر کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے یہ پتھر وہاں جا کر کے پہنچا جہاں پر یہ بنی اسرائیل آپس میں بات چیت کر رہے تھے، وہاں جا کر کے ٹھہر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جو تھے نا بنی اسرائیل، سب نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب نے کہا یار ہم نے تو ان کو کیا کیا سمجھا تھا، لیکن انہیں تو بہت خوبصورت بدن ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ان کے اوپر الزام لگایا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبرأہ اللہ مما قالوا، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. کس عیب سے؟ جو عیب کا الزام ان لوگوں نے لگایا تھا بنی اسرائیل نے، اس الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بری کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بری کب کیا؟ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد. نبوت کے بعد جب اعتراض کیا تب حضرت خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بری کیا؟ نبوت سے پہلے بری کر دیا، تاکہ نبوت کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے کہ ان کے جسم میں کچھ عیب ہے، اسی لیے وہ چھپاتے ہیں اپنے جسم. وہ زمانہ
ننگا طواف کرنے کا تھا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں ہوئے. اور روایت میں آتا ہے یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نکل گیا اور آپ نے کندھے پر رکھنے کے لیے تہبند کو ایسا نکالا, وہ ایک ہی مرتبہ آپ کا سطر کھلا, اس کے بعد کبھی بھی آپ کو سطر کھلے ہوئے حالت میں ہم نے نہیں دیکھا. کہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس طرح آپ صلی اللہ. تو بہرحال یہ حکمت حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ صحیح ہے نا؟ کرنے والے کیا نہیں کیے. خیر, تعمیر شروع ہوئی, تعمیر کی بات ہو رہی تھی نا, تو تعمیر ہوتے 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 اس کی جو دیواریں تھیں کعبۃ اللہ کی, وہ حجر اسود رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں تک یہ دیواریں پہنچ گئی. اب اس کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا وہ مرحلہ آیا. اب حجر اسود کو رکھنے کا جب مرحلہ آیا تو ہر قبیلے والے نے, ہر ایک قبیلے والے کی خواہش تھی کہ ہمارا آدمی کیا کرے, یہ حجر اسود کو رکھے. جیسے ہم میں سے ہر ایک بھی چاہتا ہے حجر اسود کو چومے, کسی کو ملتا ہے کسی کو ملتا نہیں چومنے کے لیے. تو حجر اسود کو رکھنے کا مرحلہ ہے, کون نہیں چاہے گا یہ کہ یہ شرف یہ عزت ہمیں ملے. ہر قبیلے کے آدمی نے یہی سوچا کہ ہمیں یہ شرف ملنا چاہیے. اب اس میں جھگڑا ہونے والا تھا, تلواریں نکلنے والی تھی, خون خرابہ ہونے والا تھا. تو کسی ایک گھوڑے نے مشورہ دیا, بھائی جھگڑا وگڑا مت کرو, ایسا کریں گے کہ کل کے دن مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے گا اسے ہم وکیل بنائیں گے, اسے ہم ذمہ دار بنائیں گے. وہ جس کو بھی کہے, وہ جو کہیں, ہم اس فیصلے پر کیا ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. ہاں سب نے اس مشورے کو قبول کیا, بڑا اچھا مشورہ, ٹھیک ہے. اب دوسرے دن سب انتظار کر رہے ہیں مسجد حرام میں بیٹھ کر کے, کون آتا ہے سب سے پہلے مسجد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے آئے. دیکھو نا اس زمانے میں ابھی نبوت سے سرفراز آپ نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ کے گھر سے کیسا تعلق تھا اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے تو ان کو دیکھتے ہی سارے قریش مکہ کفار مکہ نے کہا یہ تو امین ہے, ہم ان سے راضی ہیں, امانت دار ہیں, یہ دیانت دار ہیں, یہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتے, امانت دار ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں. سارے صورتحال ان کے سامنے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا ایسا کرو ایک چادر لے کے آؤ. یہ آپ دیکھو نا, آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے, ایک چادر لے کے آؤ. چادر لے کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا اور کہا سارے قبیلے والوں سے, قبیلے کے جو نمائندے ہوتے ہیں سردار قسم کے, ان سے کہا یہ چادر کے کونے کو پکڑ لو, سب جتنے بھی قبیلے والے سب پکڑ. سب نے پکڑا, چادر کو پکڑ کر کے حجر اسود کو جہاں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر لے کے آئے, سب پکڑ کر کے لے کے آئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ سب میرے کو کیا بناؤ, رکھنے کے لیے وکیل بنا. میں کیا کرتا ہوں, رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا. سب خوش, جو جھگڑا ہونے والا تھا سالو ہو گیا, ختم ہو گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ کرتے جنگ ہو جاتی تھی, اور جنگیں بھی کبھی اور سالوں سال چلتی رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کیا کہتے ہیں عقل مندی کا, سمجھداری کا یہ ثبوت تھا. اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ نبی سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہونے والا جھگڑا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب فرمایا, مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا. یہ نبوت کے بعد کی بات ہے, نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ارے مدینے میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم نے, حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کے, تیری قوم نے کعبہ شریف کی جب تعمیر کی تو کعبہ کی عمارت کچھ حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبۃ اللہ کے کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس حتیم کو شامل نہیں کیا, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی کعبۃ اللہ, اس میں یہ حتیم بھی کیا ہے, کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو تیری قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کر دیجئے نا, آپ کی اختیار ہے, آپ کر سکتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حتیم کا حصے کو کیا کیا تھا,
کعبۃ اللہ کا وہ حصہ تھا. ان لوگوں نے حلال مال کم ہونے کی وجہ سے حتیم کا وہ حصہ کیا کر دیا؟ الگ کر دیا کعبۃ اللہ سے. آپ کر سکتے ہیں نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم قریش نئے مسلمان ہیں، یہ نئے مسلمان نہ ہوتے تو بات الگ تھی. اب یہ نئے مسلمان ہیں، اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر، ان کی بنیاد پر دوبارہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کے دوبارہ کیا کروں گا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں گا، تو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ یہ تو یوں کہیں گے کہ اس نئے نبی نے کعبہ کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا، گرا دیا، اس طرح کی سب باتیں بولیں. اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. ورنہ آپ کی خواہش تھی لیکن آپ نے کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ فتنے سے بچنے کے لیے. دیکھو فتنے سے بچنے کے لیے اچھا کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. حالانکہ اچھا کام تھا کعبۃ اللہ کے کیا کہتے ہیں حتیم کو بھی کعبہ میں شامل کر دیا جائے. لیکن یہ جو حتیم کو جو نہیں بنایا گیا نا کعبۃ اللہ کا حصہ، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. کیوں؟ اگر سب کو تو توفیق نہیں ہوتی نا کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو کھول کر کے اندر نماز پڑھی جائے. بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے عالموں کو ہی یہ توفیق ہوتی ہے، ان کا نصیب ہے. عام مسلمانوں کو یہ سعادت ملتی نہیں، یہ خوش نصیبی نہیں. اب اگر کسی نے حتیم کے اندر نماز پڑھی تو اسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس لیے حتیم کا وہ جو حصہ الگ ہے، حالانکہ وہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور اس کے اندر جو نماز پڑھے گا اسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے. وہ گویا کعبۃ اللہ کے اندر ہے. یہ اور بات ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنے والا اپنا رخ کیا کرے گا؟ کعبۃ اللہ کے وہ جو ظاہری حصہ ہے نا اس کی طرف کرے گا. کعبۃ اللہ کے اندر نہ کس طرف بھی نماز پڑھو ہو جائے گی، ایسا نہیں. کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ابھی بنائی گئی نا اسی طرف رخ کر کے حتیم میں رہنے والا بھی کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. نہیں سمجھے؟ وہ جو گولتا ہے اس کے اندر نماز پڑھنے والا کس کی طرف رخ کرے گا؟ کعبۃ اللہ کی جو دیوار ابھی بنی ہوئی ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. ورنہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے والا جس طرف بھی رخ کرے اس کا نماز کعبۃ اللہ کے اندر. تو بہرحال تو یہ حتیم کا حصہ الگ ہونا بھی بہت بڑی اس میں بھی خیر ہے کہ عام مسلمان کو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع اس طرح سے مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے جو دونوں گوشے ہیں حتیم سے لگے ہوئے اس کا آپ استلام نہیں کرتے تھے. ایک ہے حجر اسود والا حصہ اور ایک رکن یمانی والا، یہ دونوں کا آپ استلام کرتے تھے. ادھر طرف جو اپوزٹ میں ہے جہاں پہ حتیم بنا ہوا ہے وہ دو کونے کا آپ کبھی بھی استلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا کونا نہیں ہے. وہ کعبۃ اللہ کا کونا نہیں، کعبۃ اللہ کا کونا اس طرف ہے، یعنی حتیم کا جو حصہ ہے وہ جو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے. اس لیے آپ صرف دو استلام کرتے تھے، رکن یمانی کا بھی اور حجر اسود کا. باقی دو کا نہیں کرتے تھے. رکن عراقی، رکن شامی کا آپ کیا نہیں کرتے تھے؟ استلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا اندر کا حصہ ہے. تو یہ حتیم کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کا اندر کا حصہ. تو مال حلال چونکہ کافی نہیں تھا اس کے لیے بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا قریش مکہ نے وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ جب وہاں گورنر بنائے گئے مکہ کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خواہش تھی حضرت عائشہ سے سنے ہوئے تھے خالہ سے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، ڈھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تعمیر کا طرز تھا اسی طرز پر، یعنی حتیم کے حصے کو کعبۃ اللہ میں شامل کر دیا. سمجھا نا؟ تو اس طرح خواہش پوری ہوئی. لیکن حجاج بن یوسف جب وہ گورنر بنا وہ تو دشمن تھا حضرت، اس نے تو کعبۃ اللہ پر بھی کیا کیا؟ وہ مکہ المکرمہ پر بھی اس نے حملہ کیا اور خون ریزی کی. اس نے اس طرح سے کعبۃ اللہ اور حرم کی بے حرمتی کی. اس نے کیا کیا؟ آ کر کے عبداللہ بن زبیر کی جو تعمیر کردہ کعبۃ اللہ تھی اس کو ڈھایا، ادا کر کے دوبارہ قریش مکہ کے طرز پر اس نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اب یہ جو تعمیر اب ہم دیکھ رہے ہیں نا،
وہ اسی کی تعمیر کرتا ہے. ہاں کچھ مرمت برت تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو طرز ہے یہ قریش مکہ کے طرز پر ہی کعبۃ اللہ کی ابھی تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تو دونوں طرف دروازے تھے. کعبۃ اللہ کی ابھی تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تو دونوں طرف دروازے تھے، داخل ہونے کا بھی نکلنے کا بھی، اور اونچائی میں نہیں تھا، وہ نیچائی میں تھا. ابھی اونچائی پر ہے. ابھی آپ کو داخل ہونا بولے تو آپ کو بڑا وہ سیڑھی رکھنا پڑتا ہے، وہ بڑا سیڑھی ایک دم، اس میں آپ کو سیڑھی رکھ کر کے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے. ایسے ہی آپ اسٹپ پہ پاؤں کے ذریعے سے آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ قریش مکہ کی تعمیر ہے. تو یہ قریش مکہ کے طرز پر حجاج بن یوسف نے تعمیر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ بھی آیا تھا، فتویٰ آیا تھا، اب ہم کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر. تو انہوں نے کہا کعبۃ اللہ کو کیا کھیل تماشا بنائیں گے، کھلونا بنا دیں گے بعد کے بادشاہ لوگ. بس حجاج بن یوسف کے جو زمانے میں کیا گیا اب اسی پر اس کو باقی رکھو، ورنہ کعبۃ اللہ کھلونا بن جائے گا. آنے والا ہر ایک بادشاہ بھی کیا کرے گا، اس میں اپنا کچھ نہ کچھ داخل کرے گا. اس لیے اب اس کے اب جو ہے الحمدللہ قریش مکہ کی تعمیر پر ہی ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنے میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی سیرت اور سنت کو جان کر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.